جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمود اچکزئی، وہ کراچی کا دورہ مکمل کر کے اسلام آباد پہنچے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر بھی ان کا بڑا زبردست استقبال ہوا، اور پھر سب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ وہ پارلیمنٹ پہنچے قومی اسمبلی کے اجلاس میں۔ جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں وہ ان کے استقبال کے لیے پارلیمنٹ کے گیٹ تک پہنچے، ان کو ریسیو کیا، ان کا استقبال کیا، اور پھر ان کو سارے لوگ لے کے ایوان کے اندر تک گئے، یعنی اچھا ان کا ریسیپشن رہا۔ اور پھر محمود اچکزئی نے، اور ساتھ میں ان کے علامہ راجہ ناصر عباس بھی تھے، ان کے بارے میں بھی آگے چل کے بتاتا ہوں۔ تو محمود اچکزئی نے آج ایوان میں خطاب کیا ہے۔ یہ خطاب میں اس ولاگ کے آخر میں آپ کو سناؤں گا، بھی ہو سکتا ہے کچھ ٹیلی ویژنس کے اوپر یہ ایئر نہ ہوا ہو، تو جو کلپ موصول ہوا ہے میں ایگزیکٹ ولاگ کے آخر میں آپ کو سناؤں گا، تاکہ آپ کو ایگزیکٹ آئیڈیا ہو کہ انہوں نے کیا بات چیت کی ہے۔ اپنے مختصر خطاب میں محمود اچکزئی نے سب سے پہلے قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے حکومت کو اپنی غیر مشروط حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ چیئر کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہمارا پہلا وعدہ آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ اس ایوان کی مضبوطی کے لیے کوئی اقدام اٹھائیں گے تو ہم غیر مشروط حمایت کا اعلان کرتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی ایسی قانون سازی کے لیے جو کہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہو، اس میں ہمارا ووٹ چاہیے ہوگا تو ہم آپ کو ووٹ بھی دیں گے، غیر مشروط۔ اسی دوران انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی جو بہت ہی معنی خیز ہیں، یعنی سمجھداروں کے لیے اس میں اشارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک احتجاجی تحریکوں یا مظاہروں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ غلطیاں ضرور ہوئی ہیں، لیکن اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور یہ انہوں نے بڑا پازیٹیو ایک میسج دیا ہے۔ آتے ساتھ ہی انہوں نے کوئی یہ نہیں کہہ دیا کہ ہم جناب 8 فروری کو ملک جام کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ آپشن ضرور ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا ان احتجاجی تحریکوں کا یا مظاہروں کا، اس سے پہلے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ آخر میں انہوں نے عمران خان سے ملاقاتوں کے اوپر جو عائد پابندی ہے، غیر اعلانیہ پابندی، وہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، یعنی براہ راست ایکسیس مانگی ہے حکومت سے کہ ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، بڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن راستہ یہ ہے عمران خان سے ملاقاتوں کے اوپر پابندی ختم کی جائے۔ اب کل ملاقاتوں کا دن ہے، لسٹ بھیج دی گئی ہے، آج وکیل جو ہیں وہ پہنچے ہیں اڈیالہ جیل کے حکام کے سامنے، بالمشافہ یعنی بائی ہینڈ ان کے وہ سپرد کر دیا لسٹ، جس میں 6 لوگوں کا نام ہے کہ جناب یہ لوگ کل ملاقات کریں گے۔ مشکل لگ رہا ہے کہ 8 فروری سے پہلے حکومت الاؤ کرے، کیونکہ یہ خدشہ ہے کہ عمران خان کوئی کال کا اعلان نہ کر دیں 8 فروری کے حوالے سے، کسی فائنل کال کا یا کسی احتجاجی مظاہرے کا یا کسی بڑی تحریک کا۔ اس لیے ایسا لگتا ہے کہ شاید حکومت یہ کوشش کرے کہ 8 فروری تک یہ ملاقاتیں اسی طرح بند رہیں۔ لیکن محمود اچکزئی نے ایک بڑی زبردست قسم کی موو کی ہے، جس میں انہوں نے بال حکومت کے کورٹ میں پھینک دی ہے کہ اگر آپ ملاقاتیں بحال نہیں کرتے تو پھر ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہ جائے گا۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیے یہ راستہ ہے، آپ کو ملاقاتیں بحال کرنا پڑیں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت جو بار بار مطالبہ کر رہی ہے کہ 8 فروری کی کال واپس لی جائے، وہ ملاقاتیں بحال کراتے ہیں 8 فروری سے پہلے یا نہیں۔ تو اس کو عمران خان کی ایک اہم کامیابی سمجھا جا رہا ہے کہ اگینسٹ آل آڈز کہا جا رہا تھا کہ یہ نامینی براہ راست عمران خان کی جانب سے آئے ہیں، تو اس لیے ان کا بننا تو مشکل ہے۔ بہت سارے لوگوں نے دعوے کر دیے تھے کہ جناب نہیں بن سکتے، لیکن بن گئے، جو کہ حکومت کی جانب سے بھی ایک اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے بالآخر جا کے یہ ریئلائز کر لیا کہ شاید یہی وے فارورڈ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے معاملات کیسے بڑھتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے مزاحمتی گروپ کی، یعنی سہیل آفریدی اینڈ کمپنی، آج سہیل آفریدی تیرہ متاثرین کے کیمپ کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ آج ان کا دن مختص تھا کہ وہ یہ اسٹریٹ موومنٹ کا معاملہ چھوڑ کے ذرا جو ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں ان کی طرف فوکس کریں، اور یہی وجہ ہے کہ عوامی سطح پر ہی نہیں، متاثرین میں بھی سہیل آفریدی کے ان اقدامات کو زبردست پذیرائی مل رہی ہے۔ وہ جس کیمپ میں جا رہے ہیں، جہاں پر متاثرین کے ساتھ جا رہے ہیں، لوگ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، مطلب ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے، ان کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ ہمارے درمیان موجود ہے۔ آج جس طرح ان کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھا انتظامیہ پر کہ خواتین کو زمین پر کیوں بٹھایا یا ان کے لیے بہتر انتظامات کیوں نہیں کیے گئے، یہ بتا رہا ہے کہ وہ کس حد تک اس چیز کو لے کے سیریس ہے کہ اپنے لوگوں کو انہوں نے ان مسائل میں زیادہ دیر تک گھرے نہیں رہنے دینا۔ تو ان کی ہر ممکن کوشش بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دے سکیں۔ تو لوگ ان سے خوش ہیں، اور آپ یہ ویژولز میں، مناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان کو کتنا پیار کر رہے ہیں وہاں پہ پہنچنے پہ۔ دوسری طرف کچھ سیاسی لوگ ایسے ہیں جنہیں سہیل آفریدی سے کچھ ایشوز ہیں، مسئلے مسائل ہیں، اور اس کا پہلے وہ ہلکا پھلکا اظہار کر رہے تھے، اب کھل کے اظہار کر رہے ہیں۔ شیر افضل مروت کا آج میں ایک بیان سن رہا تھا، انہوں نے اکثر کئی بار دعویٰ کیا نا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کوئی اور نہیں نکال پایا ابھی تک اس طرح سے۔ تو صحافی نے ان سے آج سوال پوچھا کہ سہیل آفریدی تو عمران خان کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے مقبول رہنما بن گئے، تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟
تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا عجیب و غریب سا تھا. مطلب ایسا لگا کہ وہ سہیل آفریدی کے ایفرٹس کو نہیں, صرف ایسا کہ بس جو اس منصب پر بیٹھ جائے, جو وزیر اعلیٰ بن جائے تو وہ عوام کو اسی طرح نکال سکتا ہے. تو انہوں نے جو جواب دیا, یہ ذرا سا ایک لمحے کے لیے یہ سنیے 30 سیکنڈ کا کلپ, ذرا واپس آئیے پھر اور باتیں کرتے ہیں. عمران خان کے بعد سہیل آفریدی سب سے زیادہ پاپولر ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی پاپولیرٹی کو؟ کون پاپولر ہے؟ سہیل آفریدی. سہیل آفریدی آج کل وہ عمران دیکھیں اس کی پاپولیرٹی کا پتہ چلے گا 8 فروری کو, ٹھیک ہے نا. مجھے بھی وزیر اعلیٰ بنا دیں اور میں بھی یہ نعرے لگا دوں, اس کا, اس کی نام کیوں نہیں لیتے؟ بات سنو نا, بات یہ مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیں اور ابتباد جانے دیں. دیکھو کتنی مخلوق خلقت خدا نکلتی ہے. وہ بات سنو, کوئی بندہ جیل جانے سے ہیرو بنتا ہے, لوگوں کو نکالنے سے ہیرو بنتا ہے, ڈنڈے کھانے سے ہیرو بنتا ہے, گولیوں کے آگے ٹھہرنے سے ہیرو بنتا ہے. وہی لاہور اور کراچی میں ٹک ٹاک بنا دیے, ہیرو بن گیا. تو شہزاد نواز صاحب کا ریکارڈ کردہ یہ شیر افضل مروت صاحب کا آپ نے کلپ سنا, تو صرف یہی نہیں, وہ کل میں ان کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت سے متعلق پتہ نہیں کیا انکشافات کرنے جا رہے ہیں, اور ایک پوری چارج شیٹ انہوں نے لکھی ہے کہ کے پی حکومت جو ہے وہ گورننس کے معاملات کو لے کے, کرپشن کے معاملات کو لے کے اور بہت سارے ایشوز کو لے کے وہ ڈیلیور نہیں کر رہی یا مسئلے مسائل ہیں. تو انہوں نے کہا اب میں خاموش نہیں رہوں گا, اب میں اس بارے میں کھل کے بات کروں گا. بہت سارے اور لوگ بھی کر رہے ہیں, کوئی خاموش نہیں ہے, آپ بھی کر لیں, اب بھی شوق پورا کریں. ایک ایسے وقت میں جب مشکلات میں گھری ہوئی حکومت ہے, ایشوز کو دیکھیں آپ, ان کے باقی سارے معاملات. اور اس میں شیر افضل مروت صاحب کو شاید یہ بھی شکایت ہے کہ ان کا کوئی فنڈ جو ہے وہ روکا گیا ہے. بہرحال مجھے اس بارے میں ایگزیکٹ معلومات نہیں ہے, لیکن وہ ناخوش دکھائی دے رہے ہیں صوبائی حکومت کی کارکردگی سے اور باقی سارے معاملات کے حوالے سے. آپ کو یہ وعدہ تحریک تحفظ حریم پاکستان سارے ملک کے ساتھ وعدہ کرتی ہے, اگر یہ ہاؤس, اس ہاؤس کو آپ مضبوط کرنا چاہیں, جب بھی آپ نے اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے کام کیا, ہمارا آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ. اس ہاؤس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. یہ ہاؤس پاکستان کی پالیسیوں کا مرکز ہونا چاہیے. بھلے حکمرانی آپ کی ہوتی ہے دنیا میں غلطیاں, بیٹھیں سوچیں, انگریزی میں کہتے ہیں سلیپ آن اٹ, پر جو ہوا وہ ہوا. ایک دوسرے کی طرف ہم دشمنائی کرنے سے, ایک دوسرے کی طرف برا بھلا کہنے سے کام نہیں بنے گا. سارا خطہ مشکل میں ہے, یہ ملک مشکل میں ہے, وہ سخت بحرانوں میں مبتلا ہے. ہم کسی صورت نہیں چاہتے پاکستان مظاہروں کا, پاکستان عوامی تحریکوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ آپ کے مستمر ہے. میں صرف آج اگر اجازت ہو میں اسی پہ بس کرتا ہوں. کل انشاءاللہ پرائیویٹ میں ڈے ہوگی, بات ہوگی. سب ہماری طرف سے قرآن کریم کا حکم ہے. قرآن کریم میں آیت مبارک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. قرآن کریم اپنے ماننے والے کو حکم دیتا ہے کہ جہاں بھی مثبت کام ہو, جہاں بھی خیر کا کام ہو, جہاں بھی عوامی فلاح کا کام ہو, آپ نے اسے سپورٹ کرنا ہے. آپ جب بھی عوام کی فلاح کی بات کریں گے, ہمارے ووٹ اپنے آپ شمار کر دیجئے, ہمارے ووٹ آپ کے ساتھ ہیں ہر وقت. کوئی قیمت نہیں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اللہ پاک فرماتے ہیں گناہ کے کاموں میں, دشمنی کے کاموں میں کسی کا ساتھ مت دو. آپ اس لائن پہ چلیں, ہم سب ایک کشتی کے سوار ہو جائیں گے. ہم سب ایک کشتی کے سوار ہو جائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہاؤس طاقت کا سرچشمہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسیاں یہاں سے اوریجنیٹ کریں. ہم چاہتے ہیں, ہم آپ کو لکھ کے دیتے ہیں. سائیں ہم جب ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں کئی سالوں سے, ایک نصف صدی سے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس ہاؤس میں بھی, اس ہاؤس کے باہر بھی وہ بات نہ کہیں جو اپنی ماں کے سامنے ہم نہیں کہہ سکتے, وہ بات ہم نہیں کہہ سکتے جو اپنی بہن کے سامنے نہیں کہہ سکتے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے بھی, ہمارے ساتھیوں سے بھی, ہمیں اس چار دیواری کی عزت کرنی ہوگی جہاں ہمارے
बहू बेटियां बेटे आए, उसको बनाए। मैं बात बातें कल करूंगा कि वो है, आज लोग वो करते हैं, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। मेरे आपसे बिल्कुल वादा, आप मेरे कुलीग रहे, पीपल्स पार्टी वाले मेरे साथी रहे, मैं पीपल्स पार्टी का सख्त वक्त का साथी रहा हूँ, मैं मुस्लिम लीग का सख्त वक्त का साथी रहा हूँ, सारे जमीयत वाले बैठे हैं। हमारी सूबाई असेंबली की जब सीटें होती थी, हमारी सीनेट में जो सीटें होती थी, खुदा गवाह है, कज़ा की तस्वीर है, अल्लाह की ये नाम है, हमने इस मुख्तलिफ इलेक्शनों में ये वोट कभी आपको दिए, कभी अकबर मुफ्ती के साथियों को दिए, कभी मुस्लिम लीग को दिए, कभी किसी को दिए। आज तक हमने किसी से एक पैसा नहीं लिया। हम बिकने वाले लोग नहीं हैं, हम बिकने वाले लोग नहीं हैं। हालांकि हम गरीब न करें, लोग अरबपति होते हैं। हम मैं खुदा बुजुर्ग पुरतर का इंतहाई मशकूर हूँ। 90 में हम आए थे, मैं रब्बिल आलमीन का मशकूर हूँ जिन अल्फाज के साथ मैंने हल्फ उठाया है, खुदा गवाह है, मैंने आज तक उसको नहीं तोड़ा, उसको नहीं तोड़ा है। हर आदमी को, हर इदारे को, हर इंसान को वो हम जो उठाते हैं, उसमें मैंने कल तकरीर की थी। मैं आपसे, लोग बुरा मानेंगे,